استحکام کی راہ میں بڑی رکاوٹ کیا ہے اور یہ جمہوریت ڈیلیور کرتی ہوئی کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ سلمان صاحب، یہ کیسی جمہوریت ہے جس کا تجربہ ابھی تک کامیاب ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اور جو عدم برداشت ہمیں سیاستدانوں میں دکھائی دے رہی ہے، کس کا وجود عدم استحکام کا باعث ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا آپ کا آج ویلڈ کویسچن ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل کا تسلسل جاری ہے کہ منتخب ایوان بھی موجود ہیں، حکومتیں بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مسائل زدہ ہیں، وہ مہنگائی زدہ ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں وجود میں کیوں کر آتی ہیں؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے وجود کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے ایک ایسا پلیٹ فارم چلا جاتا ہے جس پر کاربند رہتے ہوئے پارٹیز جو ہے برس اقتدار آتی ہے اور برس اقتدار آنے کے بعد انہیں اس پروگرام پر کاربند رہتے ہوئے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی تینوں بڑی پارٹیز اقتدار میں ہے۔ تینوں بڑی پارٹیز آج سے 1.5 ماہ پہلے تک یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ وہ برس اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف کا بندوبست کرے گی، مہنگائی اور بے روزگاری کا سدباب کرے گی، پاکستان کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کرے گی۔ اب اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے 24 کروڑ مہنگائی زدہ عوام کی آواز بنے۔ دیکھیں، دنیا کے جمہوری معاشروں کی آپ نے خود مثال دے دی کہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز وہ مخالفت برائے مخالفت میں نہیں چلتی، وہ ایوانوں کے اندر یا باہر وہ ایشوز پہ مخالفت کرتی ہیں۔ اور پاکستان کی ساری سیاست اس وقت الزام تراشی، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ، ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے پر مبنی ہے، اور پاکستان کے عوام حالات کے رحم و کرم پہ کھڑے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری کا رجحان جو ہے وہ اسی طرح عام ہے، بلکہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر کسی ایک بات پہ اتفاق رائے ہے تو مریم صاحبہ، تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو آپس میں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہی ہے، الزام تراشی کر رہی ہے، ان میں سے کسی ایک پارٹی کا آپ مجھے حوالہ دے دیں کہ وہ IMF کو ٹارگٹ کر رہی ہوں، پاکستان کے معاشی ایشوز پہ ان کا کوئی اپنا پروگرام ہو، وہ لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جس اپوزیشن نے پاکستان میں عوام کی آواز بننا تھا، آپ ان کی ساری کمپین اٹھا کے دیکھ لیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھاندلی کی بنیاد پہ احتجاج کریں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کی زندگیاں جلن بنی ہوئی ہیں، ان کے چولہے بجھ رہے ہیں، ان کا روزگار ختم ہو رہا ہے۔ کسی ایک جگہ آپ مجھے حوالہ دے دیں کہ جی وہ مہنگائی ان کا بہت، وہ دھاندلی کے حوالے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے نا کہ انہیں احتجاج کی بھی اجازت نہیں مل رہی، تو وہ مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ جو احتجاج اجازت کے ساتھ مشروط ہوتا ہے وہ کبھی احتجاج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں استحکام میں رکاوٹ کیا ہے؟ استحکام میں رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کو تباہ و برباد سیاسی طور پہ کرنے کی خواہش ہے۔ اور یہ ہے کہ جمہوریت تو پاکستان میں ہے، لیکن لولی لنگڑی جمہوریت ہے۔ ہمارے آئین میں جمہوریت ہے، لیکن سیاست میں جمہوریت نہیں ہے۔ اس حد تک آپ کو آزادی ہے گفتگو کرنے کی جس حد تک آپ کچھ نو گو ایریاز میں نہیں سے دور رہیں۔ اس وقت ہمیں پتہ ہے کچھ نو گو ایریاز ہمیں بتائے ہوئے ہیں، تو ہم ان نو گو ایریاز کو دور رکھ کے ہم کو آپ کو گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں کلچر جمہوری نہ ہو وہاں جمہوریت فروغ نہیں پاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل، آج تک میں نے دنیا کے کسی نظام میں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں دیکھی جب تک کہ معاشرے میں جمہوریت نہ ہو۔ سیاسی نظام میں اور سیاسی جماعتوں میں سائملٹینیسلی جمہوریت آتی ہے۔ آپ یورپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹڈی کریں، انگلینڈ کی پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹڈی کریں، جمہوریت معاشرے میں بھی آ رہی ہے، پارٹیز کے اندر بھی آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے۔ اور تیسرا فیکٹر ہمارے ہاں جمہوریت کو فروغ نہ پانے کا یہ ہے کہ جمہوریت کا مقصد عوام کی خدمت ہے، عوام کا تحفظ ہے، عوام کی بہتری ہے، ویلفیئر۔ یہ جمہوریت کے ساتھ ویلفیئر کا کانسیپٹ لنکڈ اپ ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں۔ ہماری جمہوریت اس وقت تک جمہوریت ہے جب صاحبان اختیار و اقتدار کی خدمت کرتی رہے۔ جب ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کوئی بھی ہوں، اگر تو جمہوریت کا نعرہ، فنڈامنٹل رائٹس کا نعرہ جو آئین میں درج ہیں، اگر تو اس نعرے سے ان کے سیاسی مقاصد حل ہو سکتے ہیں، فائن۔ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر پاکستان میں وہی ہوگا جو 22 اور 23 میں ہوا ہے۔ جمہور کا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا 22 اور 23 کے اندر؟ ہوا وائلیٹ، لیکن جوڈیشری بھی بیٹھی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹو بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیڈران بھی بیٹھے ہوئے، کتنوں نے بات کی ہے اس کے متعلق جو ہے۔ ابھی آپ نے بات کی کہ اجازت نہیں ملی، مجھے حیرانی ہوتی ہے اگر اجازت مل جاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس زمانے میں الیکشن کیمپین چل رہی تھی اس وقت جلسوں پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، تو یہ جو ہے نا اس قسم کا ملمہ، یعنی آپ نے ایک سیمائی ڈکٹیٹوریل اور سیمائی روٹن کیپٹلسٹ نظام کے اوپر جمہوریت کا ملمہ جو ہے وہ چڑھایا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ تو جمہوریت کیا ہے؟ خدمت کیے جاؤ، جو صاحبان اختیار اقتدار ان کے ساتھ کھڑے رہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو جمہوریت یہاں جمہوریت کا الگ مطلب ہے۔